اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محفل، میرے تمام دوست اور اساتذہ کرام اور تمام اسٹوڈنٹ جو یہاں تشریف فرما ہیں، الحمدللہ آپ کا ادارہ جامعہ رحمت عالم اسلامک ایجوکیشن کو جو سن 2021 میں جس کے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا گیا، الحمدللہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ ترقی کرتا ہوا تعمیری طور پر بھی اور تعلیمی طور پر بھی ماشاءاللہ ہر قدم ہر گام پر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی ہے کہ میں نے اس مسجد اور مدرسہ کو صرف اپنے لیے نہیں، حضور کی ساری امت کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر وقف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت اس ادارے کو آباد رکھے اور اس کا جو بھی ثواب ہو اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے۔ اور یہ ادارہ بنانے میں کتنی مشکلات، کتنے مراحل سے گزرنا پڑا یا گزرنا پڑ رہا ہے یہ تو اللہ کریم جانتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ تسلی اور سکون اور سکینہ ہے میرے دل میں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کا آغاز فرمایا تو کتنی تکالیف حضور نے برداشت کی، ہماری تو ذرہ کثیرہ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اور دین کے معاملے میں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب آخر وقت میں ایسا وقت ہوگا کہ دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے مٹھی میں انگارے بھرے ہوں، کہ اس قدر تکلیف کے ساتھ دینی کام کرنے پڑیں گے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تربیت دی، ہمارے ماں باپ نے یہی تربیت دی، ہمارے استادوں نے یہی تربیت دی، ہمارے دوستوں کا حلقہ بھی ایسا ہے جو ہمیں تسلی دیتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہماری زندگی میں، میری زندگی میں یہ کام انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ میرے بعد میرے بچے، میری اولاد بھی میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ادارے کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ اس ادارے میں اس وقت تقریباً 100 کے قریب طالبات اور طلبہ زیر تعلیم ہیں، حفظ کلام اللہ بھی کیولا ڈاکٹر صاحب، ناظرہ بھی، تجوید بھی، اور ساتھ ہم نے اس کے ایک ان کو کتاب لگا دی ہے اسلامی طور پر، تاکہ شروع میں جب یہ بچے ہمارے ناظرہ پڑھیں تو ان کو کم از کم نماز کے مسائل بھی آتے ہوں، وضو کے مسائل بھی آتے ہوں، اور گھریلو مسائل بھی آتے ہوں، پاکی پلیدگی کا پتہ ہو۔ یہ ساری چیزیں بھی ہم ساتھ ان کو پڑھا رہے ہیں تاکہ کوئی بچہ آگے نہیں بھی پڑھتا، ماں باپ نہیں بھی پڑھاتے، تو کم از کم وہ ناظرہ پڑھ کے جائے تو اتنا اسے پتہ ہو کہ میری نماز میں نے کیسے ادا کرنی ہے، میں نے وضو کیسے کرنا ہے، اور باقی روزہ کیسے رکھنا ہے، قربانی کے مسائل، یہ چیزیں بھی حضور ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے، آپ دعا فرمائیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کریم میرے لیے وسائل پیدا کرے۔ ان قریب جو ہے وہ درس نظامی کا کلاسز بھی جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعا سے۔ اور اسکول سسٹم بھی ہمارا ساتھ ہے، یہ اسکول سسٹم بھی انشاءاللہ تعالیٰ چل بھی رہا ہے، انشاءاللہ آگے اس کو بڑھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کو میٹرک تک کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچہ ہمارے پاس پرائمری کر کے آئے یا پھر نرسری سے آئے تو جب تک وہ ہمارے پاس قرآن ناظرہ پڑھے، حفظ پڑھے، تو اور اس وقت تک وہ میٹرک بھی کر لیں۔ ان 10 سالوں میں ہم اسے حفظ قرآن کے ساتھ، ناظرہ قرآن کے ساتھ، تجوید کے ساتھ 3 سالہ عالمانہ کورس بھی کروائیں گے کہ اس کورس کے اندر وہ بچہ اپنی معاشرتی زندگی میں اسے پتہ ہو کہ میں نے میرا دین کیا کہتا ہے، اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزار کر معاشرے کا حصہ بن کر ایک بہترین انسان ثابت ہو اور پاکستان کی ترقی و کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ میں صرف 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ آپ بچے ہیں، آپ بالکل خصوصی طور پر آپ نے میری بات سننی ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں۔ بیٹے کل ہم آپ کی طرح تھے، آپ کی طرح ہم بیٹھا کرتے تھے، استادوں کی باتیں سنتے تھے۔ آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمارے استاد کھڑے ہوتے تھے، اور آپ لوگ وہاں بیٹھے ہیں جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے، اور کل ایسا وقت آئے گا کہ آپ یہاں ہوں گے، آپ کے سامنے اور نسل بیٹھی ہوگی، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ کئی پڑھنے والے بچے ایسے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جو میرے کلاس فیلو تھے، جو آج کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی کہیں پہ باورچی لگا ہوا ہے، کوئی کہیں پہ چپراسی لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے، لیکن درمیان میں چھوڑ گئے، علم مکمل نہیں کیا،
آج وہ بیچارے مزدوریاں کر رہے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں مجھے ملنے تو کہتے ہیں جی آپ تو خوش قسمت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں بٹھایا، مصلے پر کھڑا کیا، اس سے بڑی دنیا میں کیا عزت ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ چودھریوں کے پاس چل کر جاتے ہیں، اگر آپ امام بن جائیں گے تو چودھری آئیں گے، وزیر بھی کوئی آ جائے گا نا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز کو ادا کرے گا۔ یہ دین میں ایسی برکت ہے، دین ایسا برکت والا کام ہے کہ جس میں اللہ کریم عزتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک عالم دین بننا ہے، عالم دین ہونے کے ساتھ بچیاں ہیں یا بچے، آپ نے اردو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی کچھ نہیں۔ آپ اردو تعلیم بھی حاصل کریں، آپ بڑے ہو کر، تاکہ آپ جو بھی دنیا کی نوکری کریں، آپ جو بھی کریں، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں۔ ادھر رکھوا دیں، ادھر بٹھا دیں، ہاں کچھ دوست ادھر تشریف لے آئیں۔ صاحب آپ تشریف رکھو۔ ماشاء اللہ اس دوران ہمارے علاقے کی شخصیت، معزز شخصیت جناب ریس عباس صاحب تشریف لائے، اور ہمارے علاقے کی اور معزز شخصیت ہمارے محترم جناب ڈاکٹر شوکت صاحب تشریف لائے، اور ساتھ ہی ہمارے پیارے بھائی جناب ڈاکٹر حفیظ صاحب بھی تشریف لائے۔ آج ادھر، اور میں آپ کو حنیف صاحب آگے آ جائیں نا، آگے تو میں آپ سب کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی میری بات بچوں سے ہے، بچے ذرا میری طرف توجہ۔ اگر آپ لوگ پڑھ جائیں گے، آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ لوگ دنیا کے کسی شعبے میں بھی جب جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں ملیں گی، آپ کو عزتیں ملیں گی۔ اور سب سے بڑی عزت جو ہے، دنیا کا علم صرف دنیا تک رہ جائے گا، اور دین کا علم جو آپ پڑھتے ہیں وہ دین کا علم قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور قبر میں اور حشر میں جو چیز کام آنی ہے، جب ایک حافظ قرآن قیامت میں کھڑا ہوگا نا، ایک حافظ قرآن کھڑا ہوگا، ایک ایم اے پاس بھی کھڑا ہوگا، وہاں اس نے پتہ نہیں کتنے ڈپلومے کیے ہوئے ہوں گے، اور وہ جناب اس نے کتنی ڈگریاں اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوں گی، اسے کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن حافظ قرآن کو اللہ بلا کر، جو بچہ حفظ کرتا ہے اور حافظ قرآن بن جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ایک سونے کا تاج رکھے گا، اور اس تاج کے ایک ہیرے کی اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اور پھر اللہ کریم اسے فرمائے گا کہ اے دنیا میں قرآن پڑھنے والے، اے قرآن کو حفظ کرنے والے، تو نے دنیا میں میرے قرآن کی حفاظت کی، اب جس طرح تو قرآن کو دنیا میں پڑھتا تھا، جس طرح تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی کرتا جا اور جنت کی سیڑھیاں پہ چڑھتا جا، میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اب وہ حافظ بچہ جو ہے نا، وہ کہے گا یا اللہ میرے ماں باپ وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے ماں باپ گناہ گار ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ حافظ قرآن جو ہوگا نا، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش پکڑ لے گا اور کہے گا اے میرے مالک، میں تو جنت میں جاؤں اور میرے ماں باپ دوزخ میں جائیں، تو یہ مجھے گوارا نہیں، اللہ میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش پر اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے حافظ قرآن کا، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اور دوسری بات، قرآن پڑھ کے جو بھول جاتا ہے، ایسے بھی بچے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں بڑے شوق سے، ان میں بچوں کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ماں باپ کا ہے کہ یہ 5ویں کے بعد بچے کو حفظ کراتے ہیں شوق سے، حفظ کرانے کے بعد پھر اسے 9ویں کلاس میں داخلہ لے کر سکول اور کالج بھیج دیتے ہیں۔ جب بچے کو سکول اور کالج کا ماحول ملتا ہے، وہاں لڑکے وہ ملتے ہیں جو ماڈرن ہوتے ہیں، تو وہ اس بچے کو اس لائن پر لگا دیتے ہیں، اور یقیناً وہ بچہ قرآن بھول جاتا ہے، یقیناً کوئی 100 میں سے ایک ہو، ورنہ وہ بھول جاتا ہے، اور پھر وہ مکمل دنیا دار بن جاتا ہے۔ تو اس میں ماں باپ کا قصور ہے، انہیں چاہیے کہ اگر اب تو اشارہ، ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سے ادارے ہیں جہاں میٹرک کے بعد بچہ لیتے ہیں، عالم بھی بناتے ہیں، ایم اے تک بھی پڑھاتے ہیں، ڈگریاں بھی کرواتے ہیں، جس شعبے میں بچہ جانا چاہے اس شعبے کا کورس بھی کرواتے ہیں، ڈپلومہ بھی کرواتے ہیں، ان اداروں میں بھیج دیں جہاں وہ بچہ ایم اے بھی پڑھ جائے، دنیاوی تعلیم بھی پڑھ جائے، عالم بھی بن جائے۔ اگر، لیکن میں کہہ رہا تھا، ایک بچہ اگر حفظ کر کے ایک آیت بھی بھول گیا، اسے بھول گئی، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اندھا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اللہ اسے پکڑ کر کہے گا تو نے میرا قرآن بھلایا تھا۔ اور قرآن ایسی چیز ہے، جب آپ کے سینے میں بس جاتا ہے تو دیر نہیں لگتی۔ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی دنیا کی کتاب حرف بہر کسی کو یاد نہیں ہو سکتی سوائے قرآن کے، جو 7 سال کا بچہ بھی پورا قرآن سینے میں بسا لیتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے بندہ کوئی اونٹ کو درخت کے ساتھ کھڑا کرے اور اس کی رسی نہ باندھے تو بتاؤ اونٹ کتنی دیر میں غائب ہو جاتا ہے؟ 1 منٹ میں۔ فرمایا جب قرآن کا حافظ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے
اس کی طرف دھیان نہ دے تو فرمایا سینے سے قرآن اس اونٹ کے دوڑنے سے بھی جلدی وقت میں نکل جاتا ہے سینے سے. تو جو پڑھنا ہے اس قرآن کو یاد بھی رکھنا ہے. آج ایک تاریخی دن ہے پاکستان کا اور دنیا میں کہ 14 اگست 1947 کو ہم کیا تھے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ تاریخ پتہ ہے؟ ہمارے جو بڑے تھے آبا و اجداد تھے جب وہ تھے 1947 سے پہلے تو یہ پاکستان نہیں تھا، پاکستان کا وجود نہیں تھا. یہ سارا بر صغیر ہندوستان کہلاتا تھا اور یہاں برطانیہ کی حکومت تھی اور جو بھی مسلمان اسلام کی بات کرتا تھا وہ اسے ڈاکو ڈکلیئر کر کے قتل کر دیا کرتے تھے. ہمارے کئی علماء کو انگریزوں نے سولی پہ چڑھایا، ہمارے کئی بزرگوں کو انہوں نے تشدد زدہ موتیں دی، بہت ظلم کرتے تھے، ہمیں آزادی نہیں ہوتی تھی. آج آپ کشمیر کا سنتے ہیں نا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کو بچوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو مار دیا جاتا ہے. آج کے دور میں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں گائے کی ذبح کرنے پر مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی بچیاں اٹھا لی جاتی ہیں، مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے. یہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا، ہم غلام تھے، جو انگریز کہتا تھا ہم وہ کرنے پر مجبور تھے. اپنی مرضی سے نماز نہیں، روزہ نہیں، مسجد نہیں، پابندیاں تھیں. غلام جو تھے ان کے کہنے پر چلتے تھے. لیکن پھر اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو تیار کیا. علامہ اقبال جیسے مرد قلندر نے خواب دیا کہ ایک مسلمانوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے، الگ ملک ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی آزادی کے ساتھ، ایک بات تھی، آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارا ملک اسلامی ہو، اس میں اسلام کا قانون ہو اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. انہوں نے کوشش کی. الحمدللہ جس مسلک میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، اہل سنت کے علماء نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور ساتھ دیا، مسلم لیگ میں شامل ہوئے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے الحمدللہ اس پاکستان کو بنانے میں قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پاکستان الحمدللہ 1947 کو 27ویں رمضان المبارک کو، کس تاریخ کو؟ 27 رمضان المبارک، جو تاریخ اسلام کے شبوں میں سب سے افضل ترین رات ہے. انگریز نے اعلان کیا کہ آج ہم پاکستان کے وجود کا اعلان کرتے ہیں اور اس رات کو پاکستان وجود میں آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ ایک باپ سے ضد کرتے ہیں نا کہ ہمیں سائیکل لے دو، اس باپ کی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کی محبت میں پتہ نہیں قرضہ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، کیا کرتا ہے. آپ کو جب وہ سائیکل لا کر دیتا ہے نا تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سائیکل مل گیا، لیکن آپ کو اس تکلیف کا پتہ نہیں ہوتا جو آپ کے والد نے صحیح ہوتی ہے. آپ کو اس تکلیف کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ کہاں اپنی عزت بیچ کر رکھا ہے اور میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے. پتہ نہیں میرے باپ نے کس کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے میری خواہش پوری کرنے کے لیے. پتہ نہیں میرے باپ کتنا تنگ ہوا ہے اور کتنے عرصے تک وہ اس سائیکل کو اس کا قرضہ اتارتا رہے گا. اس کو کس نے تکلیف دی؟ آپ کو نہیں پتا، آپ کو سائیکل مل گئی بات. اسی طرح آج ہماری قوم کو بنایا پاکستان مل گیا. انہیں نہیں پتا کہ یہ پاکستان کیسے بنا، انہیں احساس ہی نہیں کہ پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے کن قربانیوں کا. یاد رکھیے دنیا میں بڑی بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ماہر ہیں تاریخ کے، بڑی بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو ہوئی ہے نا وہ پاکستان بنتے وقت انڈیا سے مسلمانوں کی ہوئی ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی. اور اس میں پتہ کیا ہوا؟ جب پاکستان کا اعلان ہوا وہاں کے مسلمان جو انڈیا میں رہتے تھے، ہم تو خیر یہیں رہتے تھے، انہوں نے اپنی وہاں پر جائیدادیں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، کاروبار چھوڑے، خاندان بھی چھوڑے، اپنا روپیہ پیسہ بھی چھوڑا، صرف اس لیے دوڑ کر اس سرزمین پر آئے کہ یہ پاکستان اسلام کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ سوچ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ پاکستان میں آ گئے. اور راستے میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہماری مسلمان بچیاں اٹھا لی، سکھوں نے اور ہندوؤں نے ان بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ہمارے نوجوان بچوں کو قتل کیا، ہمارے بوڑھوں کو قتل کیا. ان کی ہجرت میں پتہ نہیں انڈیا کے ان شہروں سے جہاں وہ چلے تھے پاکستان کے بارڈر تک کتنی لاشیں گری، کتنا خون بہا، کتنی بچیاں مریں، کتنے لوگ ماں باپ سے جدا ہوئے. وہ ماں باپ بتائیے آج بچہ کتنا، اولاد کتنی پیاری ہے، ان کے سامنے راستے میں ان کی بچیاں اٹھا کر لے گئے، ان کو خالی ہاتھ آنا پڑا. اب بتائیے وہ مرتے دم تک ان کے دل پر کتنا زخم ہوگا کہ ہماری بیٹی کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی کہ مر گئی ہوگی. اور اس کے بعد جناب کتنے بچے اس طرح جدا ہو گئے. اتنی قربانیاں
خون سے بھری پڑی ہے تاریخ پاکستان کہ کس طرح انہوں نے خون دیا، قربانیاں دی، بچے قربان کیے، اور پھر یہ پاکستان بنا۔ اور آج 76 سال ہو گئے پاکستان کو، اور پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ کیوں بنا رہے ہیں ہم؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی نعرہ تھا کہ ہمیں پاکستان دو، ہم اس میں لا الہ الا اللہ کا نظام لائیں گے، یہ نعرہ لگا۔ ورنہ اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا مقصد نہیں تھا تو پھر انڈیا ٹھیک تھا، پھر وہاں بھی کیا تکلیف تھی؟ اگر ایسے ہی جینا تھا، ہم نے انڈیا والے اطوار ہی اپنانے تھے۔ آج بھی ہمارے گھروں میں انڈیا کی رسمیں موجود ہیں، آج بھی ہم ہندوؤں اور یہودیوں کی رسموں پر جناب اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو پھر بھائی ادھر ہی ٹھیک تھے۔ اتنی قربانیاں دینے کا کیا فائدہ تھا؟ اتنی قربانیاں دینے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ تاکہ ہماری یہ پاک سرزمین ہو جہاں صبح اٹھ کر ہمیں مندروں سے گھنٹیوں کی آواز نہ سننی پڑے، بلکہ ہمارے گھر کی کھڑکیاں کھلیں تو اللہ اکبر کی آواز آئے۔ صرف یہ مقصد تھا پاکستان بنانے کا۔ بن گیا پاکستان، 76 سال ہو گئے، اور جو لوگ ہم پر مسلط ہوئے انہوں نے آج تک پاکستان میں اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیا۔ پاکستان میں اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیا۔ ہمارے پرکھوں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کوثر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوثر نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر کئی علماء جنہوں نے نظام شریعت کے لیے کوششیں کی، آج بھی کر رہے ہیں کہ یہاں نظام مصطفیٰ آ جائے۔ لیکن جو اسمبلیوں میں ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ بڑے جو بیٹھے ہیں، یہ جن کو ووٹ دے کر بھیجتے ہیں نا کہ یہ اسمبلیوں میں جا کر ہماری بات کریں گے، وہی لوگ سب سے بڑا اسلام کی رکاوٹ کی وجہ ہے۔ وہی لوگ اسلام نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ آج پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک کہلاتا ہے، یہ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام، یہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم پاکستانی، میں کہتا ہوں نہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ یہ سرزمین بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے بزرگوں کے خون پر پہرا دینا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی۔ لیکن دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظام آج بھی یہودی کا چلتا ہے، فرمان آج بھی یہودی کا چلتا ہے، پالیسیاں آج بھی یہودی کی چلتی ہیں۔ یہ ہمارے حکمران، یہ ہمارے سیاستدان اور یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان سے سود پر قرضے لیتے ہیں، پھر ان کی پالیسیاں چلاتے ہیں، ہمارے نصاب تبدیل کر دیے جاتے ہیں، ہماری کتابوں سے قرآن کی صورتیں نکال دی جاتی ہیں تاکہ نئی نسل کو قرآن نہ پڑھایا جائے، ان کو جہاد نہ سکھایا جائے، ان کو قرآن کی تعلیم نہ دی جائے تاکہ یہ کہیں مسلمان، سچے مسلمان نہ بن جائے۔ ہمیں وہ مسلمان چاہیے جو نماز پڑھے، اذان دے، اور بس باقی اس کا مقصد و دولت کیسے کمانی ہے، میرے آرائش کیسے ڈھونڈنی ہے، میرے گھر میں اے سی ہو، میرے گھر میں یہ ہو، میرے نیچے گاڑی ہو، بس ان چیزوں میں لگا دیا۔ کوئی اسلام، میں یہ کہتا ہوں پاکستان کو اتنا خطرہ باہر سے نہیں ہے جتنا خطرہ پاکستان کو اندر سے ہے۔ ہمارے اندر جو میر جعفر اور صادق بیٹھے ہوئے، اور کیا ان کا قصور ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ، یہ ہمارا قصور ہے، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ 76 سال سے ہم انہی چہروں کو دوبارہ لاتے ہیں حکومتوں میں جنہوں نے آج تک دھوکہ دیا، اسلام کا نام لیا، مگر اسلام کی ایک شک بھی نافذ نہ کر سکے پاکستان کے اندر۔ کیا ایسے حکمران ہونے چاہیے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس وہ حکمران، ہم اسے ووٹ دیں، وہ جیتے نہ جیتے اللہ کے ہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کے ہاں شہید ہو جاؤ گے تو اعلیٰ درجہ ہے، غازی بن جاؤ گے تو اعلیٰ درجہ ہے، ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ خدا گیا، رسول گیا، دو چیزیں ہمارے اندر پروان چڑھ گئی ہیں، پیر پرستی، اور اس کو اگر میں جملہ کہہ دوں تو شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی کے ڈاکٹر صاحب ہم لوگ غلام ہو گئے۔ شخصیت، اگر کوئی کسی سیاستدان سے وابستہ ہے، وہ سیاستدان اچھا کرے، برا کرے، سیدھا کرے، الٹا کرے، کالا کرے، گورا کرے، وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ دوسرا دوسرے کے ساتھ ہے، وہ ملک کو لوٹ کے کھا جائے، وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تیسرا، ملک کے راز باہر انگریزوں کو، دشمنوں کو دے دے، وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ یہ کون سا شعور ہے، یہ کون سی عقل ہے ہماری قوم کے اندر؟ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ ہمیں پاکستان سے محبت ہونی چاہیے، یہ سرزمین ہماری ہے، ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں جو صحیح چلتا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جب وہ اپنی پالیسیاں بدلے اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن ہم شخصیت پرستی کے غلام ہو گئے، جو جس کے پیچھے لگا ہے اسی کے پیچھے لگا ہے، وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، لڑنے مرنے پہ تل جاتے ہیں۔ الیکشن کے دن آپ دیکھ لیجئے، یا اپنے گھروں میں اے سی کے نیچے بیٹھے ہوں گے، اور ہم جیسے لوگ جذباتی اور بیوقوف ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے۔ کتنے قتل ہو جاتے ہیں الیکشن پہ؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتے؟ وہ تو نے میرے لیڈر کو کہہ دیا، تو نے میرے لیڈر کہہ دیا، پھر کہتے ہیں ہم مومن مسلمان ہیں۔ اتنی غیرت کبھی نبی کے نام پر بھی تو دکھا، اتنی غیرت کبھی خدا کے نام پر بھی دکھا،
کبھی خدا کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوئے؟ نبی کے لیے مرنے، ناموس کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوئے؟ پھر وہاں کہیں گے یہ جو اللہ کا معاملہ ہے. کیوں؟ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی. آج جو یہ قوم کر رہی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھی ہم نے فرعون کے ساتھ جہاد کرنا ہے، انہوں نے کہا جی تم جانو اور تمہارا خدا جانے، ہم نہیں لڑتے، آپ جانو اور آپ کا خدا جانے. اللہ نے پھر عذاب ڈال دیا ان پر، تباہ و برباد کر دیا. آج یہ قوم بھی یہی کہہ رہی ہے اللہ رسول کا معاملہ ہے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے. اور جب اپنے کسی ایک گندے لیڈر کی بات آ جائے تو پھر لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی نے ہمیں مفت میں نہیں دیا، یہ گفٹ نہیں ملا، یہ کسی نے ہمیں تحفہ نہیں دیا. یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بچیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے بیٹوں نے، ہمارے بھائیوں نے جانیں لٹا کر پاکستان حاصل کیا ہے. آج اس پاکستان کا ان لوگوں نے کیا حشر کر دیا ہے. میں تو اللہ یہ کہتا ہوں اگر پاکستان کی پاک فوج نہ ہو تو پتہ نہیں یہ کب کا بیچ کے پاکستان کو کھا جاتے. آپ بھی بکے ہوتے، میں بھی بک جاتے. ایک ہماری پاک فوج ہے جو پاکستان کی سرحدوں کی بھی محافظ ہے. پھر جب اندر سے یہ میر جعفر پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر فوج ہے، اس کا حق ہے وہ پاکستان کے اندرونی دشمنوں سے بھی نپٹے. تو پھر کہتے ہیں جی فوج کا تعلق کیا ہے؟ کیوں؟ فوج تمہارے لیے جانے دے، فوج جو ہے وہ رات کو جاگے، وہ بارڈر پر دشمن کی گولی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی رہے، تم اندر ملک، وہ باہر سے ملک کو مضبوط کریں اور تم اندر سے کھوکھلا کرو اور تمہیں پوچھے بھی نہ. مجھ سے کو پوچھے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاک فوج کو چاہیے کہ جس نے بھی آج تک پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی کی ہے اسے سر عام لٹکا دے. وہ آج کا لیڈر ہے یا کل کا لیڈر ہے، کوئی بھی ہے اسے لٹکا کر اس پاکستانی قوم کے سامنے عبرت کا نشان بنا دے کہ آج کے بعد کوئی پاکستان کو لوٹنے کی یا اس سے دشمنی کرنے کی جرات نہ کر سکے. یہ ہے میرا اور میں کہتا ہوں پاکستان فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہمیں ان سیاستدانوں پر اعتبار نہیں ہے جو کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، یہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. جہاں سے ان کو کرسی مل جائے اس جماعت میں چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو پیسہ مل جائے اس ایسے لوگوں کو، ایسے بکاؤ مال کو آپ لوگ منتخب کرتے ہیں، اپنی تقدیر کا مالک بنا دیتے ہیں، پاکستان کی قسمت کا مالک بنا دیتے ہیں، جو ذرا ذرا بات پہ بک جاتے ہیں. جو اندر رہ کر بکنے سے باز نہیں آتا وہ باہر سے پیسہ لے کر کیوں نہیں بکے گا؟ ہاں جو اچھے سیاستدان ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جن کو ملک کا درد ہے، جو ملک کی سوچتے ہیں. لیکن اس قوم کو کون سمجھائے؟ یہ بار بار ڈس رہے ہیں اسی جگہ سے، میرا لیڈر. ان شخصیت پرستوں سے باہر آنا ہوگا، ہمیں خدا پرست بننا پڑے گا، اللہ کو پوجنا ہوگا، اللہ کی رضا پر چلنا ہوگا. اگر یہ قوم آج خدا کی قسم پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے، آج پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہو جائے تو کسی گھر میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا. پاکستان قرضہ دینے والا ملک نہیں ہوگا کہ جناب اس نے قرض اتارنا ہے. پاکستان لوگوں کی مدد کرنے والا پاکستان بن جائے گا. جتنے اللہ نے پاکستان کو زرخیز بنایا، جتنا پاکستان کے اندر اللہ نے خزانے رکھے ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ ہر کوئی تو لوٹنے والا ہے. چپراسی سے لے کے صدر تک ہر کوئی لوٹنے والا. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، چپراسی آپ کو افسر تک نہیں ملنے تک جب تک اس کی تلی میں 100 روپیہ نہ رکھ دیں. آپ بجلی چوری کرتے ہیں، واپڈا والے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنا مہینہ ہمیں دے دو جناب، جس طرح مرضی چلاؤ. پھر اس کا خمیازہ کون بھگتا ہے؟ آپ جیسے اور ہمارے جیسے شریف لوگ. وہ یونٹ ہم پورے کرتے ہیں. تو بھائی میرے ہمیں سوچنا ہوگا، یہ نوجوان نسل جو ہے آپ کو سوچنا ہے. آپ نے جا کر ماں باپ سے لڑنا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں دینے، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے جو اللہ نبی کا نام لیتا ہے اور پاکستان میں اسلام کی بات کرتا ہے. اور وہ کون کرتا ہے؟ صرف ایک عالم دین ہی کر سکتا ہے. یہ لبرل، یہ مچکٹے، یہ لبرل جو ہیں اپنے آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے وہ ہیں، ہم بڑے وہ. یہ پاکستان میں نظام جو اپنی ذات پر اسلام نہیں نافذ کر سکتے وہ پاکستان میں اسلام نافذ کریں گے. جن کی اپنی ذات، ان کا لباس نبی جیسا نہیں، ان کے شکل نبی جیسی نہیں، ان کا رہن سہن حضور کی سنتوں جیسا نہیں، یہ اسلام نافذ کریں گے. یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں. لہٰذا میں اپنی پوری قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کے ناخن لیں. اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا. پھر تمہارے گھروں میں غیر فوجیں داخل ہو جائیں گی. پھر بتاؤ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں کیسے بچاؤ گے؟ پھر اپنی زندگیاں کیسے بچاؤ گے؟ خدا کے لیے پاکستان کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر اس مقام تک نہ لے جاؤ کہ پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہ ہو، اور اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم نہتے بھی بدر میں چلے جاؤ گے تو پھر بدر میں آسمان سے گھوڑے بھی اتر آئیں گے، فرشتے بھی اتر آئیں گے. اور اگر نہیں جاؤ گے تو پھر اللہ گھر بیٹھے مدد نہیں کرتا. لہٰذا اللہ کے دین کے لیے کام کرو.
رسول اللہ کے دین کے لیے کام کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی اور سکون کی زندگی ہوگی۔ ایک بات جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں بچوں سے بھی اور بالخصوص والدین سے بھی، ہم مسلمان ہیں بیٹا، ہمارے یہ جو ہم 14 اگست مناتے ہیں نا، اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی ہمیں آزادی اور پاکستان جیسی سرزمین عطا کر کے نعمت دی ہے۔ اب مجھے بتائے کتنے لوگ ہیں جو رات جنہوں نے نوافل پڑھے ہوں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاکستان دیا؟ کتنے بچے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ بلکہ اس نعمت اور اس خوشی کے موقع پر لوگوں کے لیے وبال اور اذیت بن جاتی ہے ہماری نوجوان نسل، سلنسر اتار لیتے ہیں، بڑے پاں اٹھا لیتے ہیں، اور جناب ادھر سے ادھر سے۔ بیٹا یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمان کا کام ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ اس پر نعمت کرے تو وہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرے اور اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دے۔ آج رات جو گزر گئی ہے یا آج رات جو آئے گی، چاہیے تھا کہ ہم مصلی پر کھڑے ہو کر کم از کم 2 نفل ادا کرتے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج ہم انڈیا میں نہیں ہیں، ورنہ پتہ نہیں کب مارے جاتے۔ انڈیا میں کسی مسلمان کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم فلسطین میں نہیں ہیں، ورنہ پتہ نہیں کب ہمیں مار دیا جاتا، ہماری عزتیں تباہ کر دی جاتی۔ یا اللہ شکر ہے ہم کشمیر میں نہیں ہیں، ہمیں تو نے آزاد ملک دیا، اس کے بجائے ہم نے، اور یہ اس میں قصور کیا ہے؟ ماں باپ کا۔ وہ ماں باپ روکیں، بلکہ اس دن ماں باپ کو چاہیے اپنے گھر میں قرآن خوانیاں کروائیں، میلاد کروائیں، اور قرآن خوانیاں کر کے ان شہیدوں کو ایصال ثواب کریں جنہوں نے جانیں لٹا کر پاکستان بنایا تھا۔ اور اپنے بچوں سے کسی کو ایک پوں پاں نہیں دینی چاہیے تھی، سلنسر نہیں اتارنے دینے چاہیے۔ بیٹا یہ شکر کا دن ہے، شکر ادا کرو، آج کے دن قرآن کی تلاوتیں کرو، نوافل پڑھو، آج کی رات اللہ کے شکرانے ادا کرو، بجائے اس کے ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر تمام ہندوانہ والے کام کر کے، اور قوم کو جناب بیماروں کا پرواہ نہیں، گھروں میں کوئی بیمار ہے، کوئی مر رہا ہے، زور سے شور کیا ہوا ہے، سلنسر اتارے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے مر بھی جاتے ہوں گے جو دل کے مریض ہیں۔ یہ ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ ہم بغاوت کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں نعمت دی اور تم یہ کچھ کر رہے ہو آگے۔ لہٰذا یہ سب بچے جو بڑے ہیں، وعدہ کرو گھر میں جا کر 2 نفل پڑھو گے، سارے بچے اور بڑے بھی 2 نفل پڑھو گے، اور نفل پڑھ کے شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پاکستان دیا، اور دعا مانگنے کی، یا اللہ میرے پاکستان کی حفاظت بھی فرما اور ہمیں اچھا حکمران دے، ٹھیک ہے؟ اور 2 نفل اور پڑھنے ہیں، وہ کس چیز کے؟ یا اللہ یہ حضور کی ساری امت اور بالخصوص شہدائے پاکستان کے ایصال ثواب کے لیے۔ کیوں جی حضور یہ وعدہ ہو گیا؟ نہیں ایسے نہیں، وعدہ کرو، وعدہ ہو گیا۔ یہ گھر جا کے 2 نفل سب نے پڑھنے ہیں، 4 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل شہدائے پاکستان کے ایصال ثواب کے لیے۔ الحمدللہ ہم نے یہاں قرآن خوانی کروا لی تھی ان شہداء کے لیے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو، جو بچے اس طرح کرتے ہیں، ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی کشمیر میں جا کے دیکھ، فلسطین میں جا کے دیکھ، برما میں جا کے دیکھ، اگر خدا نے آزادی دی ہے نا تو پھر اللہ کا شکر ادا کر، لوگوں کے لیے عذاب نہ بناؤ اس آزادی کو۔ یا لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں فلموں کا اہتمام کر لیتے ہیں، واہیات یا یہ، اور فلمیں پاکستان انڈیا سے جان چھڑائی، انڈیا کی فلمیں گھروں میں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ انڈیا جو ہمارے اوپر ہر وقت بندوقیں تان کے کھڑا ہوا ہے، اربوں خربوں ڈالر کا فائدہ دیتے ہیں اسے مہینے کا ہم، یہ ان کے گانے دیکھ کر، ان کی فلمیں دیکھ کر، ان کے ڈرامے دیکھ کر ہم اربوں خربوں کا اسے کما کر دے رہے ہیں۔ وہ بندوق لے کر ہم پر کھڑا ہوا ہے کہ کب موقع ملے میں ان کو بھسم کر دوں، اور ہم اس کو جناب کمائیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے اس قوم کی مری ہوئی۔ تو خدا کے لیے انڈین چیزیں نہ دیکھا کرو، اگر گھر میں نیٹ یا موبائل ہے تو اس پر سرکار دو عالم کی نعتیں سنا کرو، تقریر سنا کرو، قرآن سنا کرو، تاکہ آپ کو اگر کوئی صورت نہیں آتی وہ اس پہ چلا لیں، ادھر سنتے جائیں اور ادھر پڑھتے جائیں ادھر، تاکہ آپ قرآن صحیح ہو جائے۔ تو وہ موبائل آپ کے لیے ثواب بن جائے گا، وہ موبائل آپ کے لیے ثواب بن جائے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ اس قرآن سے اس نے اس موبائل سے سیکھا۔ تو یہ باتیں اپنے گھروں میں جا کر اپنے ماں باپ کو بھی سمجھانی ہے، بھائیوں کو بھی سمجھانی ہے کہ نہیں بھئی یہ گناہ ہے، ایسے آزادی نہیں مناتے۔ آزادی منانی ہے تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، آزادی نہیں گزرتا آپ سپارہ لے کے بیٹھ جاؤ، جتنی صورتحال یہ پڑھ کے یا اللہ شہدائے پاکستان کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ کرنا آپ نے ضرور گھر جا کے۔